نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. شریعت کے حساب سے ایک عورت شادی کے بعد یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو ایک گھر ملے جس میں اس کے پاس بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوں، یعنی جہاں وہ سو سکے، اس کے پاس باتھ روم ہو اور کچن ہو. یہ مرد کی کفایت کے حساب سے ہے، اس کا ہاتھ کتنا کھلا ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے کہ وہ کتنا بڑا اس کو گھر دے. لیکن عورت کا یہ حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے، بھلے کرائے کا گھر ہو، ایک کمرے کا ہو، ایک باتھ روم کے ساتھ، یا کمرے ہی کے اندر چھوٹا سا باتھ روم ہو اور کچن اسی کے اندر ہو، بھلے اسٹوڈیو فلیٹ جیسا ہوتا ہے. یہ اس کا حق ہے، مرد کے لیے یہ انتظام کرنا واجب ہے. اب اگر شوہر کے پاس سہولت نہ ہو اور وہ شادی سے پہلے ہی اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہو اور عورت نے اپنا یہ مطالبہ نہ کیا ہو نکاح کے وقت، تو وہ اپنے شوہر کے گھر آئی، مثلاً جو والدین کا گھر تھا وہاں آئی، لیکن اب بعد میں اس نے یہ مطالبہ کیا تو اس کے لیے ایسا کرنا بھی جائز ہے. وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اب یہاں شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، کسی بھی وجہ سے ساس سسر کے ساتھ وہ نہ رہنا چاہتی ہو اور شوہر کے ساتھ تنہا الگ گھر میں رہنا چاہتی ہو، تو یہ اس کا حق ہے. شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ تنہا اپنا ایک کمرہ رکھے. اب یہ تو ہوئی اسلامی حساب سے، شرعی حساب سے بات. لیکن ہمارا معاشرہ جس میں بہت سارے نارمز ہیں جو تہذیبی حساب سے ہیں، کلچر کے حساب سے ہیں، ہماری روایتیں ہیں جو ہر قوم کی ہوتی ہیں، ہر علاقے کی ہوتی ہیں. ہمارے اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم، ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور اور نظام ہے، اور اس میں لوگ مل کے رہتے ہیں، والدین بچوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور گھر کوشش کر کے اتنا بڑا بناتے ہیں کہ جس میں کئی لوگ رہ سکیں، اور اس طرح وہ ان کے لیے آسانی کی سہولت پیدا کر دیتے ہیں، ایک مشکل سے بچانے کے لیے، تاکہ اپنے طور پر خرچہ کر کے ایک نیا گھر لے کر وہ اپنے اخراجات اور اپنا مال ضائع نہ کرے. تو اس طرح یہ ہے کہ ایک فیملی چلتی ہے. عورتیں جب نئی دلہن بن کے آتی ہیں کسی گھر میں تو اس گھر میں ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ گھر کا نظام کچھ سنبھالتی ہیں، اور جیسا ہر جگہ ہوتا ہے کچھ باتیں دلوں میں بیٹھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ پھر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اور ساس اپنی حکومت مینٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سر جنگ کی کیفیت شروع کرتے ہیں. جہاں دینی شعور ہوتا ہے جو کہ بہت کم پایا جاتا ہے ان معاملات میں، وہاں تو عموماً حالات بہتر رہتے ہیں، لیکن اکثر جگہ صورت یہ ہے کہ اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، چنانچہ لڑ جھگڑ کے پھر اس گھر سے نکلتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے گھر چھوڑ کر جانا یہ اخلاقی طور پر، شرعی طور پر درست ہے؟ تو شرعی طور پر تو بالکل درست، جائز ہے. اخلاقی طور پر بھی اس میں بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جس گھر میں میں رہ رہی ہوں ایز اے بہو، اس میں میری ضرورت ہے کہ نہیں. میری ضرورت اگر نہیں ہے، کم از کم شوہر کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو مثلا ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں ماں باپ ڈپینڈنٹ ہے اور شوہر کو ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے، تو اگر شوہر صبح نوکری پہ جائے اور اس کے بعد شام کو گھر آنے کے بعد اس کی ذمہ داری یہ بھی ہو کہ اپنے والدین کی بھی خدمت کرے، اور بہو یہ طے کر لے کہ مجھے تو اپنے گھر میں رہنا ہے اور میری چونکہ ذمہ داری نہیں ہے اپنی ساس کی خدمت کرنا، سسر کی خدمت کرنا، تو میں ان کی خدمت نہیں کروں گی، تو ظاہری بات ہے کہ اس صورت میں
شوہر پر یہ بار ہوگا کہ وہ یا تو ایک کام کرنے والی ان کے لیے متعین کرے یا اپنے وقت میں سے کچھ وقت ان کو بھی دے. اس میں پیسے بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، خرچے بھی بڑھتے ہیں، اور وقت کی تقسیم صحیح سے نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بھی بڑھتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، کیونکہ ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کام سے سیدھا یہاں آئیے اور ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں آئیے، تو وہ شخص ٹھیک ٹھاک مشقت میں آ جاتا ہے. تو اخلاقی طور پر، تہذیبی طور پر اس میں ہمارے کلچر کے حساب سے عورتوں کو بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کے مطالبات کر کے اپنے شوہر کو، اپنے گھر والے کو، اپنے میاں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی پریشانی آپ کی بھی پریشانی بنے گی. وہ اگر آسودہ نہیں ہے تو آپ کو بھی پریشان کرے گا. اب وہ اپنے مال میں سے پیسہ کاٹ کے، نوکری میں سے کچھ گھنٹے کم کر کے، اپنے وقت میں سے کچھ ٹائم جو اب ایسے ہی آپ کے پاس کم ہوتا ہے، شفٹ لمبی ہو گئی، جاب میں کوئی کام پڑ گیا، تاخیر ہوئی، تو ظاہر بات ہے وہ ٹائم اس کو وہاں دینا ہے. تو اس کا نقصان خود آپ کو ہی ہوگا. بچوں کو ٹائم نہیں ملے گا اتنا، آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. ویسے ہی اکثر مرد حضرات اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتے. آج کل نوکری کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ گھر آ کے بھی کچھ نہ کچھ کام رہتا ہے، یا دماغ پہ اتنا اسٹریس ہوتا ہے کہ اس کو درست کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو جگہ پر لانے کے لیے تھوڑا سا ریلیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ٹائم بہت ہی تیزی سے گزر جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس میں شکایتیں جمع ہونے لگتی ہیں. والدین بھی ناخوش رہتے ہیں کہ اولاد پاس نہیں ہے اور خدمت نہیں کر رہی، اور اسی طریقے سے بیوی بھی خوش نہیں ہوتی. تو ایسا شخص بہت پریشانی میں آتا ہے اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے. جہاں والدین کو خیال رکھنے والے ان کے غیر شادی شدہ بچے ہیں موجود، بالغ سمجھدار، وہاں تو آسانی ہے، وہاں اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کبھی کبھی جانا ہے، خدمت کرنی ہے، ویکینڈ پہ چلے جائیں، ہفتے میں 2-3 دن چلے گئے شوہر صاحب، اور اسی طرح بہو بھی چلی گئی کبھی، اور کبھی ویکینڈ پہ چلی گئی. تو اس سے یہ ہے کہ معاملات درست رہتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جہاں تنگی ہو، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں، وہاں 2 گھروں کو مینٹین کرنا آج کل ویسے بھی بہت مشکل ہے، اور تنگی میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مشقت. تو اس سے پھر معاشی طور پہ جب تنگی آتی ہے تو حالات اس طرح خراب ہونے لگتے ہیں کہ جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے، جو چیزیں چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی، گھر کے بنیادی معاملات میں بھی بعض اوقات تاخیر ہو رہی ہے. تو اس سے دل ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. ہمارے کلچر میں علماء کرام کی رہنمائی میں ایک نظام جو بنا، اس پہ آپ کو اسی لیے پرانے زمانے کے علماء زیادہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس سے بہت سارے لوگ ناراض بھی رہتے ہیں کہ علماء یہ بات بتاتے کیوں نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ حکمتاً نہیں بتانا چاہیے. اب یہ میڈیا پہ جو اتنی باتیں ادھر ادھر چل گئیں، سب کو یہ پتہ چل گیا، ہر عورت کو پتہ چل گیا کہ اب ساس اور سسر کی ذمہ داری میری نہیں ہے. تو اب پہلے دن سے وہ اسی تیاری میں رہتی ہے کہ کس طرح سے میں اپنا یہ حق جتاؤں اور اپنی ساس اور سسر کی خدمت سے جان چھڑاؤں. ظاہری بات ہے کہ یہ بدنیتی ہے، شروع ہی سے خدمت نہ کرنے کا جذبہ ہے، اور وہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کو خراب کرنے کی بات ہے. اب وہ ساس سسر کی خدمت اگر یہ نہیں کرے گی، جو یقیناً اس پر فرض تو نہیں ہے، لیکن پھر کرے گی کیا گھر میں؟ یہ اوٹ پٹانگ کاموں ہی میں اس کو وقت گزارنا ہے، ڈرامے اور فلموں ہی میں وقت گزرے گا، ادھر ادھر کی چٹ چیٹ میں، بے تکی باتوں میں اپنا وقت برباد کرے گی. نتیجہ یہ ہے کہ جنت بنانے کا ایک آسان راستہ جو پڑوسی کی خدمت کر کے، بلکہ جانوروں کی خدمت کر کے بھی اس کو حاصل ہو سکتا تھا، اس سے منہ موڑ کے یہ بھاگ لی. اللہ نے اپرچونٹی دی تھی. جیسا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، کہ تمہارے رب نے تمہارے دنوں میں رحمتوں کی ہوائیں چلائی ہیں. وہ رحمتوں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو جس کو وہ لگ جاتی ہیں وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا، ہمیشہ خوش نصیب رہتا ہے، اچھے حالات میں رہتا ہے. تو اپنے آپ کو ایسی اپرچونٹیز کے لیے پیش کرو، اپنے آپ کو ایسے مواقع کے لیے پیش کر دیا کرو. اب شادی کے وقت تو اماں ابا نے ناز و نام میں پالا، کچھ ہر قبر کا کام کیا، نہیں بھی کیا، بات چل گئی.
اب یہ ساس سسر کی خدمت کا ایک موقع تھا، اللہ نے ایک گولڈن اپرچونٹی دی تھی جنت بنانے کی، کہ خدمت کے بغیر جنت نہیں بنتی ہے، خدمت بہت کرنی پڑتی کہیں نہ کہیں۔ انہوں نے منہ موڑا اور بھاگ لی، گھر سے بھی بھاگی، اور ظاہری بات ہے جب دور ہو جاتے ہیں تو وہ خدمت تو ویسے ہی نہیں ہوتی، دل بھی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ساتھ رہتے ہیں خوشی غمی میں، ہر تکلیف پریشانی میں، ان سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، ان سے محبت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اس وقت چپتے ہیں جب ساتھ رہتے ہیں، اس لیے کہ برتن جب ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھٹکھٹاتے ہیں، کھڑکھڑاتے ہیں، شور کرتے ہیں، لیکن قدر بھی وہیں ہوتی ہے، محبت بھی وہیں ہوتی ہے، تعلق بھی وہیں بنتا ہے، جو وقت کے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، کچھ عرصہ گزر جائے تب پتہ چلتا ہے۔ اور یہ اجنبیوں کی طرح آئے، اجنبیوں کی طرح کچھ عرصے رہے، مہمانوں کی طرح، اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کے ہو لیے، تو ان کے دلوں میں نہ ان کے لیے قدر اور محبت ہوتی ہے، نہ ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی قدر۔ نتیجہ یہ ہے کہ لانگ لاسٹنگ افیکٹس نہیں ہوتے، دلوں میں محبتیں نہیں ہوتی، بچے بھی اسی طرح ان سے جڑتے نہیں۔ اچھا، یہ ان کو ابھی سمجھ میں اس لیے نہیں آتی، یہ بہو کو اور اس طرف کے لوگوں کو، کہ یہ بھی ان کے ساتھ جوانی کی مستیاں بھی ہیں، توانائیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، وقت بھی بہت ہے، تو وہ اس کو اپنی پارٹی میں گزار دیتی ہیں، اور زیادہ ایک جھنجھٹ سے جان چھوٹی تو بہت مطمئن ہو کے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف وقتی بات ہوتی ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے اور ان کا اپنا وقت آتا ہے، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا نقصان اٹھایا۔ اب وہ بچے، وہ پوتے جو اپنی دادی سے، نانی سے اس طرح منسلک نہیں تھے، متعلق نہیں تھے، وہ اپنے بچوں کو بھی آپ سے اسی طرح دور رکھیں گے، وہ بھی اسی کیفیت میں چلیں گے۔ آپ کی بھی بہو آئے گی، آپ کے بھی بچے اسی طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مکافات عمل کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے، اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ دنیا ہی میں حساب چکتا کر دیتے تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو، مشکلات نہ آئے، پریشانیاں نہ آئیں۔ یہ اپنی جوانی میں بہت مستیاں کر کے، مزے کر کے، عیاشیاں کر کے، اپنے شوہر، ہماری یونٹ، ہماری فیملی، ہمارے بچے، بس اور کوئی نہ ہو۔ ایسا ہی خود ان کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یا مجبوری میں اگر ماں نے زبردستی دباؤ کر کے، عقل مندی اپنے طور پر چالاکی کر کے دو دبوچ کے بہو کو رکھ بھی لیا ساتھ، تو دل سے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، بظاہر نظر آتا ہے خالی، تو اطمینان ادھر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کی تکلیف، اگر دل پاک صاف ہوتا، مزکا اور مجلہ ہوتا، تو بہت ہوتی، دل میں قدر ہوتی کہ نہیں، میں جو ہوں کیوں ان کو چھوڑ کے جاؤں، کیوں یہ تکلیف تھوڑے عرصے کی میں برداشت کر لوں، تو اس سے اگر مجھے جنت ملتی ہو تو کیا اچھا ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بدلے اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جاتے ہوں تو کیا کمال کی بات ہے۔ چنانچہ یہ احساس کہ میرا حق یہ تھا کہ مجھے گھر ملتا، مجھے گھر نہیں ملا، سب کے پاس اپنے گھر ہوتے ہیں، میرے شوہر نے یہ کیا، اور پھر اس میں بھی بڑا گھر بھی چاہیے، ایسا بھی چاہیے، اور پھر وہ بھی اپنی جان بوجھ کے چالاکیاں کر کے اپنی اماں کے گھر کے قریب لیتی ہیں، بہنوں کے گھر کے قریب لیتی ہیں، تاکہ اپنے شوہر نامدار کو گھسیٹ گھسیٹ کے وہاں لے جائیں، اور خود پلٹ کے ادھر آنا بھی ہو تو منہ بنا کے آئیں، اور آئیں تو بس تھوڑے عرصے کے لیے دکھاوا کریں اور چلے جائیں۔ یہ ساری شرارتیں اور چالاکیاں جو کرتی ہیں نا عورتیں، سب پر واضح ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت چالاکی کر رہی ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا، سب کو پتہ چل رہا، اور کسی کو چلے نہ چلے اللہ تو جانتے ہیں۔ یہ جو ارمان، شوق، امید، میری خواہش، میری بڑی ایک ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں ایسا کرتی، میرا گھر ایسا ہوتا، میری بیوی، میرے شوہر، میرے بچے، یہ جو میں کر کے اپنی خواہشات کا جو مسئلہ ہے نا، لمبی لمبی الامانی والمنون، لمبی لمبی امیدیں باندھ کے آدمی، جو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کی تھی، اور پھر ایک دوسری لائن کھینچ کے بتایا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، اور اس سے لمبی لائن جو چلی جا رہی ہے، یہ اس کی تمنائیں ہیں۔ موت اس کو آ کے برابر کرتی ہے، لیکن اس کی تمنائیں موت سے آگے تک کی ہوتی ہیں۔ تو بڑے خسارے میں ایسے لوگ کہ جو زندگی کو، جو کہ امتحان تھا، فن فیئر سمجھتے ہیں، ریزورٹ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہاں مزے، تفریح، پارٹی کرنے کے لیے ہم آئے تھے، وہ ہو نہیں رہی تو مزہ نہیں آ رہا، بور ہو رہے، جیسے بچے کہتے ہیں
ابھی بھی بچوں کا جو حال ہے آپ غور کیجئے، وہی حال ہوتا ہے. یہ بچے 3.5 مہینے 4 مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھیے، ہر تھوڑی دیر بعد آ کے آپ سے کہیں گے بہت بور ہو رہے ہیں. اور اب بھی اسکول کھلیں گے تو کہیں گے اب اسکول کھل رہے ہیں، چھٹی اتنی مزیدار آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور خالی 4 مہینے کی تو تھی. سب ان کے مزے کرکرے ہو جائیں گے. ہمارا بھی یہ حال ہو گیا. اتنے ہم کوتاہ نظر ہیں کہ ہمیں زندگی کا مقصد ہی یاد نہیں. ہم یہاں آئے کیوں ہیں، بھیجے کیوں گئے ہیں، فکر کیا کرنی چاہیے، امتحانی ہال میں بیٹھے ہوئے مزے کی سوچ رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے راحت کی فکر کر رہے ہیں. یہ وہ دنیا ہے کہ جس میں محنت، مشقت، آزمائش، امتحان اللہ کی طرف سے اس کو قید خانہ بنایا گیا، اس کو مسافرگاہ، راہ گزر بنایا گیا، اور ہم نے اس کو اپنی منزل بنا لیا. ہم نے اس کو اپنی ڈریم ورلڈ کی طرح ٹریٹ کیا. کیسی عجیب جہالت ہے خدا کی قسم. بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اس دین نے ہمیں ابتدا سے باتیں کلیئر سمجھا دی ہو. دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں، وہ جنت کے مزوں کو یہاں ڈھونڈ رہے بیٹھے. بڑے خسارے کا سودا ہے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو موقع دے دے خدمت کرنے کا، اس سے منہ چرانا بڑی نادانی. آگے بڑھ کے اس میں لگ جانا چاہیے، خدمت کر لینی چاہیے. ایسی اپرچونٹیز جو مل جائیں اس کو کوئی سیز کر لے، پھر وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا. پھر اس کے آگے کے کام اللہ ایسے بناتا ہے کہ وہ پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. لیکن اس کے لیے حوصلہ، ہمت، عزم، لافٹی ایسپریشنز چاہیے ہوتے ہیں. یہ ایسے للو پنجو طریقے سے جہالت کر کے، اپنے کچھ حقوق مانگ کے، 2 نمبری کام کر کے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے کر لے، وقتی باتیں کر لے، بعد میں نقصان ہی نقصان ہے. اللہ نے ایسے موقع دیے ہوں تو خدمت کرنی چاہیے. ساس سسر کی بھی کرنی چاہیے، اپنے والدین کی بھی، جس کو جہاں جیسا موقع ہو، جس کو اللہ جس حال میں رکھے. گھر میں اماں ابا کے ساتھ ان کی خدمت کیجیے. اماں ابا کے ساتھ ہوتے ہیں تو باتیں نہیں سنتے ان کی. شادی کے بعد سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ اماں ابا کی خدمت بھی کرنی چاہیے. ساس سسر ان کی خدمت سے جان چکتی ہے. کسی طریقے سے جان، اس سے بچنے کے لیے کسی کام میں لگ جاؤ. ایسا کرو، کوئی ٹیوشن ہی پڑھانا شروع کرو، کم از کم ان کی مصیبت سے تو بچو. ساری چالاکی اللہ جانتے کون کیا کر رہا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. بہرحال شرعی طور پر ایک عورت کا پورا حق ہے کہ وہ ایک گھر مانگے، لیکن بس وہ گھر جتنا بڑا شوہر دے سکتا ہے اس کی مرضی. 1 کمرہ، باتھ روم اور 1 کچن کا حصہ، وہ اسی کمرے میں بھلے بنا ہوا ہو، بس اس کے لیے اتنا اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. باقی وہ سارا پیسہ جہاں چاہے اڑائے، لگائے، آپ کو نہ دے کچھ بھی، شرعاً اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں تک کہ علاج کرنا بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی. وہ علاج کے پیسے بھی نہ دے، حج عمرہ نہ کرائے، اماں ابا کے لے جانے کے لیے کرایہ نہ دے. اسی طریقے سے وہ آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہ کرے، قربانی آپ کی ادا نہ کرے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے کرے گا، اپنے حساب سے چلے. دوسری شادی کرے گا، تیسری شادی کرے گا، ان میں سے کوئی خدمت کرنے والی مل جائے گی، اس کو زیادہ نوازے گا، اس کے بچوں کو زیادہ دے گا، ایکسٹرا خدمت کرے گا، یعنی وقت دے گا، پیار دے گا زیادہ. ظاہری بات ہے کہ جو زیادہ خدمت کرے گا، اگر وہ یہ کرنے لگے تو کیا ہوگا. یعنی اب شوہر بھی یہ سوچے کہ کیا کیا اس کے حقوق ہیں، کیا کیا اس کے فرائض ہیں، کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو چھوڑ کے تو دونوں طرف نقصان ہی نقصان ہے. ہمارے علماء چونکہ بڑے دور رس تھے، اللہ ان کو بصارتیں دیتے ہیں، بصیرتیں دیتے ہیں، دور اندیشی سے فیصلے کرتے ہیں. اسی لیے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، بس اس کو ادا کرو، لگے رہو، خدمت کرو، کوئی بات نہیں، صبر کر لو، کوئی بات نہیں، چلتے رہو، کیونکہ اس سے گھر بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. زندگی وقتی ہے، اس میں کیا اتنا پریشان ہونا. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.